لوگ کھلاتے ہیں خوب ابھی آج کل اور خوب بگاڑتے بھی، لیکن کس پر کہ شادی میں 10 لاکھ کا کھانا کھلایا، 20 لاکھ کا کھانا کھلایا، 50 لاکھ کی دعوت ہوئی شادی میں، کھایا کہ اس میں سے 5 لاکھ کا لوگوں نے کھایا، 45 لاکھ کا پھینکنے میں گیا ہے، بگڑنے میں گیا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہمارا۔ ہمارے تو ایک ایک دانہ رزق ہے، ایک چاول کا دانہ بھی ضائع نہ ہو۔ 1 کلو تو بہت ہو گیا، ایک دانہ ضائع نہ ہو کہیں۔ کھلاوے لوگوں کو، روزانہ کھلانا آدمی، 1 آدمی کو، 2 آدمیوں کو، 5 آدمیوں کو 10 سال، کیا ضرور ہے کہ شادی کے دن 500 کو کھلانا؟ وہ تو رواج ہے آج کل، رواج ہے وہ تو۔ جب سنت زندگیوں سے نکلے گی تو پھر رواج جگہ پکڑے گی۔ آپ اپنے کھیت میں گیہوں چاول نہیں بوؤ گے تو کیا اگے گا؟ بولو نا بھائی، باوڑیا نہ کانٹا اگے بھائی۔ بس وہی ہے کہ زندگی میں سنت نہیں آئے گی تو رسم و رواج کے کانٹے اگیں گے، کانٹے، اور پھر وہ کانٹے چبھیں گے۔ ابھی سب کو چبھ رہے ہیں لیکن بول نہیں پاتا آدمی۔ ہاں، سب کو چبھ رہے ہیں وہ کانٹے، سب پریشان ہیں، جہاں جاتے وہاں آتے لوگ، قوم کے سمجھدار ذمہ دار لوگ کہ کرو કંઈક બતાવો આના માટે શું કરવું જોઈએ. ઘણા બધા રીત રિવાજો વધી ગયેલા છે, લોકો પરેશાન થઈ ગયા છે, دیوادار થઈ ગયા છે کہ وہ سنت چھوڑی ہے تو اس کا وہ عذاب آیا ہے۔ جب سنت کا طریقہ چھوٹے گا تو جیسے گیہوں چاول کی کھیتی کرنا بند کیا ہے تو اب کیا اگے گا؟ کانٹے دار درخت اگیں گے۔ ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا رحمت والا طریقہ، آپ کا مبارک طریقہ زندگی کے جن شعبوں سے نکلے گا ان شعبوں میں جو ہے ریت رواج کی شکل میں کانٹے اگیں گے۔ اس لیے کھلانا ہے، طریقے سے کھلانا، پلانا ہے، طریقے سے پلانا، لوگوں سے ملنا جلنا ہے، طریقہ ہوتا ہے اس کا۔ میرے رشتے داروں سے ملیں، خوشی میں بلانا ہے، طریقہ ہے۔ کوئی خوشی میں کیا ہے کہ نکاح کو مسجد میں کرو، مجمع میں کرو، اس کا ہوگا بھائی مرد آئیں گے مسجد میں، ان کا نکاح ہو جائے گا وہاں۔ شادی کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں لڑکے لڑکیوں کو نچوائے آدمی، اس کا نام شادی کہ 10 دن 15 دن لڑکے لڑکیاں ناچ رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ ایک سمجھدار آدمی، نمازی آدمی، حاجی آدمی ہے، تبلیغ کا کام کرنے والا آدمی، اس کے گھر میں 15 دن سے تماشا ہو رہا ہے، لڑکے لڑکیاں ناچ رہی ہیں اور کھلے عام بے حیائی ہو رہی ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اس کے صحیح طریقوں کو ہم رائج کرتے ہیں، ملنے ملانے کے، کھانا کھلانے کے اور رہنے سہنے کے صحیح طریقے جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک معاشرت ہے۔ آپ نے خوب لوگوں کو کھلایا، خوب لوگوں کو ہدیے تحفے دیے، آپ نے لوگوں کو مسافروں مہمانوں کی خوب خدمت کی، اس کے طریقے ہیں۔ شادی بیاہ کا طریقہ ہے، ہر چیز اپنے طریقے سے اچھی لگتی ہے۔ شادی بیاہ میں سادگی وہ اس کا مستحسن طریقہ ہے۔ حضور نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃً، کہ سب سے اچھا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو، وہ برکت والا اس کا طریقہ ہے۔ اور باقی مال ہے، وہ مال اس کے لیے تھوڑا تھا، وہ پیسہ تھا وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں کا اور اللہ کے کلمے کی بلندی کے جتنے اسباب ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، دین کی جو خدمت ہے وہاں لگانے کے لیے تھا۔ اس لیے لوگوں میں حضور کے طریقے کی دعوت چلانی ہے، اور اپنے خاندان کے، قوم کے جو طریقے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم کے ہیں، وہ قومی طریقے ہیں، وہ سنت نہیں ہے۔ ہم نے قوم سماج کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، اللہ رسول کا کلمہ پڑھا۔ قوم سراخوں پر ہے، قوم کے سردار سراخوں پر ہے، جو بھی بڑے ہیں، لیکن ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ بولو نا بھائی، اللہ کا پڑھا ہے۔ ہم حضور کے امتی ہیں، سید، پٹھان، شیخ اور گھانچی نمبر 2 میں ہیں۔ پہلے نمبر پر کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، حضور کے امتی ہیں۔ اللہ کی بندگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اتباع ہمارے ذمہ ہے۔ اس محنت کے راستے سے مسجد میں سب کو جمع ہونا ہے، چاہے پٹھان ہو، سید ہو، گھانچی ہو، شیخ ہو، عرب ہو، عجم ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، اور اس زمانے کی تقسیم میں پڑھا لکھا، ان پڑھ، مالدار، غریب، چاہے
کسی بھی سطح کا آدمی ہو، ایک مسجد میں اللہ کے گھر میں آ کر 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ کے گھر میں آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ کر اپنے لیے اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے خیر و ہدایت کو سوچنا ہے، اس کی محنت کا نظام بنانا ہے۔ اللہ کے گھر میں تعلیم کے حلقے قائم کر کے ایمان کے، نماز کے، ذکر کے، علم کے، دعوت کے اور صدقہ اور خیرات کے، والدین اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کے فضائل سننا ہے، قبر، حشر، نشر، جنت اور جہنم کو سننا ہے، تاکہ یہ چیزیں مستحضر ہو جائیں، یہ چیزیں دھیان میں رہ جائیں، اور پھر گشتوں کے ذریعے سے اپنی بستی میں چل پھر کر ایک ایک مسلمان کی خوشامد کرنی ہے، دوسرے گشتوں کے ذریعے سے، اور وہ جوار کے دیہاتوں میں اور شہر کے وہ محلے جہاں پر ماحول نہیں ہے، محنت نہیں ہے، ان محلوں میں جا کر وہاں کے مسلمانوں کی خوشامد کرنی ہے، اور ہر مہینے پھر 3 دن اپنے ساتھ جماعت بنا کر مستقل طور پر دور دراز کی جو شہر کے دور دراز علاقوں میں، دیہاتوں میں مسجدیں ہیں، وہاں جا کر، یا جہاں مسجدیں نہیں ہیں اور 15، 20، 25، 5، 10 مسلمانوں کے گھر ہیں، وہاں کوئی قیام کی جگہ بنا کر، جگہ نہیں ہے تو اپنا ٹینٹ لے جا کر وہاں ڈال دیں گے، پھیری والے، لاری والے، ٹھیلے والے ایک دن اس گاؤں کے بازار میں، کل اس گاؤں کے بازار میں اپنا پورا سامان اٹھا کر جاتے ہیں، پھر وہاں ٹھیلا لگاتے ہیں صبح سے لے کر 1 بجے تک، 2 بجے تک، پھر وہاں سے اٹھاتے ہیں، گھر لاتے ہیں، پھر صبح ہوئی تو دوسرے گاؤں جاتے ہیں۔ تو ہم اللہ کی نسبت پر اس طرح در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے تاکہ اللہ کو رحم آ جائے اور آسمان سے رحمتوں کی بارش اتر جائے، انسانیت کو ہدایت مل جائے، اور کوئی ہماری غرض نہیں، نہ ملک چاہتے ہیں، نہ مال چاہتے ہیں، نہ حکومت چاہتے ہیں، نہ کرسی چاہتے ہیں، نہ عہدہ چاہتے ہیں، کچھ نہیں چاہیے، بس یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں انسانیت سکون سے جی لیں، لوگ سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں، لوگ سکون کا سانس لے اللہ کی زمین پر، اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزاریں، تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت جو ہے اسی رخ پر زندگی گزار کر اپنی ہمیشہ کی آخرت کو برباد نہ کرے، لوگ دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جاوے اور موت کے بعد کی ہمیشہ کی ابدی زندگی بھی اچھی ہو جاوے۔ اس کے لیے پھر اللہ کے سامنے روئیں گے، دھوئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، کیونکہ اصل کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، ہدایت اسی کے قبضے قدرت میں، ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم محنت کر کے مکلف ہیں، ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے، ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی نہیں مان رہا تو ناراض نہیں ہوں گے، اور 2-4 آدمی ہمارے کہنے سے آ جائیں گے تو اترانے نہیں لگیں گے، وہ تو اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، کسی اور سے توفیق دے دیتا، اللہ نے ہم کو ذریعہ بنایا تو شکر گزار بنیں گے، اترائیں گے نہیں کہ 2-5 آدمی ہمارے ساتھ ہو لیے، امیر صاحب کہتے ہو گئے تو ہمارے اندر غرور پیدا نہیں ہوگا، بلکہ ہم اللہ کا شکر کریں گے کہ اللہ تیرا ہی شکر ہے کہ یہ تو تیرے بندے آنے ہی والے تھے، ہدایت ان کو ملنے ہی والی تھی، کہ اللہ تو نے ہم کو ذریعہ بنایا ہے، تو یا اللہ تو اس کو قبول فرما لے، اللہ سے اس کو قبول کروا لیں گے، اور اگر نہیں سن رہے لوگ تو ناراض نہیں ہوں گے، ان کی شکایت نہیں کریں گے، ان کے پیچھے ان کی غیبت نہیں کریں گے، بلکہ ہماری ہمدردی میں اضافہ ہو جائے گا، ہماری خیرخواہی میں اضافہ، کہ کوئی آدمی بیمار ہے اور اس کو دوائی پراپر مل رہی لیکن نہیں کر رہا ہے تو لوگ ہمدردی میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ یار بیچارے کا صحیح علاج ہوا ہے لیکن جا نہیں پا رہا ہو، ایسے ہماری ہمدردی میں اضافہ ہوگا، تو ہم کیا کریں گے، خیرخواہی بڑھا دیں گے ان ساتھیوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ خیرخواہی بڑھا دیں گے، سلام کریں گے، ان کو موقع ملے گا کچھ کھلائیں گے پلائیں گے، موقع ملا ہے ان کی کوئی غمی ہے شریک ہو جائیں گے، خوشی ہے مبارکباد دے دیں گے، تاکہ جگہ بن جائے بات رکھنے اور موقع میسر ہو جائے، اس کی کوشش کریں، اور آپس میں کام کرتے کرتے چونکہ تعلقات بنتے ہیں تو پھر شیطان کیا کرتا ہے، ہنسی مذاق میں لگا دیتا ہے، ایک بہت خوبصورت ٹائٹل ہے اس کے پاس کہ تھوڑے بہت تعلقات بن گئے، اب آپس میں ہنسی مذاق میں لگا دیا، اب ہنسی مذاق ایسی ہو جائے گی کہ پھر کام کی جان نکل جائے گی، ساری بات مذاق میں ہو جائے گی، ساری بات کس میں ہو جائے گی، مذاق میں ہو جائے گی، تو اس لیے اس سے پرہیز کریں کہ آپس میں ہنسی مذاق کم، ہاں شریعت میں اس کا بھی دین ہے، ہنسی مذاق کا بھی، ہنسی مذاق نہ کریں آپس میں، مسجد کی جماعت کے ساتھی ہیں، جماعت میں ساتھ میں چلے ہیں، 40 دن 4 مہینے ایک ساتھ میں رہے ہیں، اگر ہنسی مذاق ہوئی تو پھر جان نکل جائے گی، ہاں بے اکرامی ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، بے اکرامی، اور بے اکرامی سے دل ٹوٹ جاتے ہیں،
اور عمل کی جان نکل جاتی ہے، عمل کی جان نکل. اس لیے ہنسی مذاق زیادہ نہ کریں، سنجیدہ رہے. جیسے کاروبار دھندے پر آدمی کہتا سنجیدہ ہوتا. کوئی آدمی ذرا آ کر ذرا بھائی جو ہمارا دھندا نو ٹائم تھا تو ہمارا ایسا کر رہا نا، نوکری پر ہے آدمی دوست فون نہ بھائی ہمارا ڈیوٹی پر چھو سانجے ملیش. ایسے زندگی لگے ہوئے، پوری زندگی ڈیوٹی پر لگے ہوئے. ہاں کہ کام کیوں اپنا اپنی عبادت میں، ورنہ پھر وہی ہنسی مذاق اور آپسی باتوں میں سنتیں چھوٹ جاتی ہیں. صبح شام کی تسبیح رہ جاتی ہے، تلاوت چھوٹ جاتی ہے. بہت ساری مسنون دعا کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت کوئی آدمی نے آ کے بات بھائی اذان چل رہی تھی ابھی اس وقت کیا عمل ہے اذان کا جواب دینے کا، لیکن کوئی دوست آ کے باتیں شروع ہو تو اذان بھی پوری ہو گئی، اذان کے بعد کی دعا بھی پوری ہو گئی اور دوسرے 12-15 منٹ گزر گئے، امام صاحب مسلے پر آ گئے اور سنت بھی چھوٹ گئی اور پہلی صف بھی گئی. ایک دوست کی دوستی میں یہ سارا نقصان ہو گیا. تو اس لیے ایسی زیادہ دوستی نہ لگا کہ سنتیں چھوٹ جاوے، دعائیں پڑھنے کی رہ جاوے، پہلی صف فوت ہو جاوے اور پھر وہی ہنسی مذاق میں آپس میں لڑائیاں ہو جاوے، دل ٹوٹ جاوے. ہوتا ہے بھائی کام کرتے کرتے ساتھ میں 4 مہینے لگے، مسجد کی جماعت میں ساتھ بیٹھتے تھے، خوب ملاقاتیں کرتے، دونوں ایک دوسروں کا منہ نہیں دیکھ رہے. بھائی کیا وجہ اس کے دیوس سے پھر وہ ملاقات میں ہم نے پہلا بیجا بھائی نے کہو تو نہیں ہم نہ پل نہیں گیا مذاق مذاق میں کیوں نے آؤٹ ہے. تو ایسا کوئی کام کیوں کرے بھائی کہ بھائی مذاق مذاق میں چھری مارنے گیا تھا لگ گئی، وہ تو لگ ہی گئی، اب کیا کریں. تو مذاق ایسی ہے کہ دل ٹوٹ گیا. اس لیے زیادہ ہنسی مذاق نہ کریں، ہاں سنجیدہ رہیں، اپنے عملوں میں لگے رہیں، مشق کریں. ہاں جب اذان پر مسجد جانے کی مشق کر لیں. جو آدمی اذان پر مسجد جائے گا اس سے کبھی تکبیر اللہ فوت نہیں ہوگی. جماعت کا ٹائم نہ پوچھیں، کس کا ٹائم پوچھیں بھائی اذان کتنا بجے، وہی حساب رکھے کہ اذان پر مسجد جاؤں اور سنتیں نفلیں پڑھ کر نکلنے کا ماحول تاکہ کبھی ہماری نفل بھی فوت نہ ہو. سنت تو جائے گی نہیں کہ بھائی زدی نفلیں ظہر کے بعد اخیر میں 2 رکعت نفل ہے، عشاء میں 2 رکعت اخیر میں نفل ہے، مغرب میں 2 رکعت نفل. تو نفلوں کی پابندی کر لیں گے تو سنت جائے گی کبھی. اور جب تک ہماری نماز پوری نہ ہو وہاں تک ادھر ادھر دیکھے نہیں تاکہ کوئی آدمی باتوں میں مشغول کرے. مکمل نماز ہو ہماری، صبح شام کی تسبیح ہو، روزانہ کی تلاوت پابندی سے ہو، تو پھر ہمارے اندر کوئی کیفیت پیدا ہوگی، ہماری باتوں میں تاثیر پیدا ہوگی، ہمارا عمل جو ہے اس میں کشش پیدا ہوگا. پھر لوگ آئیں گے، جو نہیں سن رہے وہ بھی سنیں گے پھر، کیونکہ ذکر سے تلاوت سے زبان میں تاثیر پیدا ہوتی. ہاں آدمی میں روحانیت پیدا ہوتی. جیسے آدمی خوشبو لگاتا تو کیا ہوتا ہے، بولو نا بھائی، خوشبو آدمی لگاتا ہے کیا ہوتا ہے، معطر ہوتا ہے. خوشبو تو لوگ آتے ہیں بہت ساری خوشبو آئے کئی برتن لگا دی. ایسے جب آدمی اعمال سے معمور ہوتا ہے پھر اللہ والوں کے بعد لوگ جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کرنے کا، اس کو کیسے، پھر وہ بتاتے ہیں بھائی تم بھی یہ کرو، ذکر کرو، دعا مانگو، تلاوت کرو، نماز پڑھو، صلاۃ التوبہ پڑھو، صلاۃ الحاجت پڑھو، کرتے ہیں. پھر وہ کیوں لوگ جاتے ہیں ان کے پاس، کہ ان کے پاس ان عملوں کی خوشبو ہیں. ادھر کی خوشبو ہوتی ہے تو لوگ اس کا پوچھنا جاتے ہیں، خوبصورت قلم ہوتی ہے تو لوگ اس کا پوچھنا چاہتے ہیں بھائی کتنا ملا ہے، کیسے لایا. ایسے ہمارے پاس اچھا عمل ہوگا تو لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے، بولو نا بھائی. ہاں تو ہم اپنے آپ کو اچھے عمل سے معمور کریں گے. اس کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، اس وقت آپ لوگ ہلکے وائی سے بیٹھے ہیں.